اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 6۔ آپ سب کیسے ہیں اسٹوڈنٹس؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم میری پیاری سائیکل جو کہ سبق نمبر 22 ہے اس کی معروضی کو حل کریں گے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 120 پر اس کے معروضی دی گئی ہے، اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کوسچن نمبر 2 ہے، سبق میری پیاری سائیکل کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی درست کے جواب سے ٹک سے کریں۔ الف سٹیٹمنٹ ہے، مصنف کو کس کی یاد ستا رہی تھی؟ مصنف کو سائیکل جس کو اس نے پورے سبق میں میری پیاری سائیکل کا جو ہم نے پورا سبق کو پڑھا تھا اس میں اس نے مسلسل سائیکل کے اوپر طنز کی تھی، لیکن جب وہ سائیکل اس سے دور ہو جاتی ہے تو پھر اس کو اس کی یاد ستاتی ہے۔ تو پہلا آپشن ہے گھر کی، سیکنڈ ہے سائیکل کی، دوستوں کی یا والدین کی۔ تو بیٹا سائیکل کی یاد ستا رہی تھی اس کو۔ بیس اسٹیٹمنٹ ہے، والد صاحب نے سائیکل کی حالت بہتر کرنے کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے اس کی اوور ہالنگ کرائی تھی بیٹا۔ خالد سائیکل ورکس والوں کو دیکھ کر اس کی اوور ہالنگ کرائی تھی۔ تو آپشن 1 ہے رنگ روگن کرایا، نہیں، نئے ٹائر ڈلوائے گئے تھے، اوور ہالنگ کرائی، نئی گدی اور بریکیں لگوائیں۔ تو بیٹا اوور ہالنگ کرائی گئی تھی جس سے وہ سائیکل بالکل ٹیپ ٹاپ ہو کے بالکل نئی لگ رہی تھی۔ جیم اسٹیٹمنٹ ہے، پہلی مرتبہ سائیکل دیکھ کر مصنف کی کیا کیفیت ہوئی؟ اس کی کیا حالت تھی بیٹا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کیونکہ یہ سائیکل بہت ہی پرانے زمانے کی تھی۔ آپشن 1 ہے خوشی سے کہکہے لگائے، دل ہی دل میں خوش ہوا، پریشان ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو بیٹا 4th آپشن از دا رائٹ ون، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سائیکل کی کیا حالت ہو گئی؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سائیکل بالکل جو ہے وہ سریوں پہ مشتمل ہو گئی تھی، مطلب اس کے اندر صرف اور صرف لوہے کے ڈنڈے رہ گئے تھے، باقی ساری چیزیں اس کی ٹوٹ گئی تھی، بیکار ہو گئی تھیں۔ خوب رواں ہو گئی تھی، مطلب بہت تیز چلنا شروع ہو گئی تھی، نہیں ایسا نہیں ہے، چند سریے رہ گئے، رنگ و روگن کر دیا گیا، ناکارہ ہو گئی، بیکار ہو گئی۔ تو اس کے صرف چند سریے رہ گئے تھے، سریا بولتے ہیں لوہے کے ڈنڈے کو جی۔ تو یہی اس کا صحیح جواب ہے آپشن 2۔ دادا جی نے کیا دلانے کا ذمہ لیا تھا؟ جائز مقام، حق، رقم یا دوا؟ تو بیٹا انہوں نے حق دلانے کا وعدہ کیا جب اس کے والدین، طاہر کے والدین ٹال مٹول کر رہے تھے، تو پھر دادا جی نے ذمہ لیا تھا کہ میں تمہیں تمہارا حق دلاؤں گا۔ تو یہاں تک جو ہماری MCQs تھے وہ ڈن ہیں۔ اب ہم کوسچن نمبر 3 کریں گے، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ تو ہم یہاں پر یہ کوسچن ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، آپ کو کاپیز پہ، نوٹ بکس پہ جو ہے وہ ورڈس میننگ کروا دیے گئے ہیں، الفاظ معنی ہمارے ڈن ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کوسچن نمبر 4 کی جانب۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ پہلا لفظ ہے عزیز۔ عزیز کا مطلب ہوتا ہے دوست، اور اس کا متضاد کہتے ہیں الٹ الفاظ کو جو اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں۔ تو عزیز کا الٹ ہوگا بیٹا، متضاد ہوگا غیر۔ عزیز دوست، غیر اس کا متضاد ہے۔ اولین کہتے ہیں پہلے کو، پہلا، اور آخری، اولین اس کا متضاد ہے آخری۔ آشکارا، آشکارا ہونے کا مطلب ہوتا ہے واضح ہو جانا، کھل کر سامنے آ جانا۔ پوشیدہ کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی، ظاہر اور پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی۔ نیکسٹ ورڈ ہے لاسٹ، بے سود۔ بے سود کا مطلب ہوتا ہے بیکار، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اس کا متضاد کیا ہوگا؟ جس کا فائدہ ہی فائدہ ہو، سود مند۔ سود مند کہتے ہیں جس کا بہت زیادہ فائدہ ہو، کارآمد چیز کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے الفاظ متضاد تھے۔ کوسچن نمبر 4 از ڈن۔ کوسچن نمبر 5 ہے، درج ذیل محاورات و مرکبات کی وضاحت کریں۔ یعنی کہ آپ نے یہ جو محاورات ہیں ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، اور اس طرح سے استعمال کرنا ہے کہ ان کا مطلب واضح ہو جائے۔ فرسٹ اسٹیٹمنٹ ہے کایا پلٹنا۔ کایا پلٹنا کا مطلب ہوتا ہے قسمت بدل دینا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آ کر جاہل قوم کی کایا پلٹ دی، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ سب لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ہمیں سیدھی راہ دکھائی۔ نیکسٹ ورڈ ہے داغ مفارقت دینا۔ داغ مفارقت دینے کا مطلب ہوتا ہے جدائی کا داغ، ہم کسی چیز کا جدا ہو جانا۔ وہ کوئی چیز ہو سکتی ہے، کوئی انسان ہو سکتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 1948 کو ہمیں داغ مفارقت دے گئے، جدائی کا داغ یعنی ہم سے جدا ہو گئے۔ حقیقت آشکارا ہونا، حقیقت کا واضح ہو جانا۔ اس کا رزلٹ دیکھنے کے بعد مجھ پر اس کی نااہلی کی حقیقت آشکارا ہوگی، اس کی نااہلی کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی، واضح ہو گئی۔ دوران آزمائش، آزمائش کے دوران۔ میں جب اپنی پیاری سائیکل کو کسی گاہک کو دکھاتا تو وہ دوران آزمائش ہی
اس سے گلے شکوے شروع کر دیتی تھی۔ دکھاتا کو آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے، یعنی کہ جب بھی وہ کسی سائیکل کوئی بھی اس کا گاہک آتا تھا سائیکل خریدنے کے لیے تو وہ ٹرائل پہ چلا کر دیکھتے ہیں نا کہ یہ کیسی سائیکل ہے، تو جب بھی وہ اس کو دوران آزمائش یعنی آزمائش کرتے ٹیسٹ کرتے اس کا، تو وہ گلے شکوے کرنا شروع کر دیتی تھی، مطلب اس کے جو ڈیفیکٹس تھے وہ اس کے سامنے آ جاتے تھے۔ نیکسٹ ورڈ ہے امید واسق۔ امید واسق کا مطلب ہوتا ہے پختہ امید۔ اللہ تعالیٰ سے امید واسق رکھنی چاہیے۔ امید واسق کا مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا ایمان رکھنا چاہیے، پورے یقین کے ساتھ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ پر ہمارا یقین اور ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، کوسچن نمبر 5 یہاں ہمارا کمپلیٹ ہے۔ اب ہم کوسچن 6 کی طرف چلتے ہیں۔ کوسچن 6 میں وہ کہہ رہا ہے کہ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح سے استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ مطلب ہمیں یہ واضح کرنا ہے کہ کون سا لفظ مذکر کے زمرے میں آتا ہے اور کون مؤنث کے۔ پہلا لفظ ہے کاغذ۔ یہ کاغذ بہت اچھا ہے۔ اگر ہم اس کے سامنے یہ لکھ دیتے یہ کاغذ بہت اچھی ہے تو وہ جو ہے وہ مؤنث کا جو ہے ہمیں سینس دیتی، لیکن یہاں پہ ہم نے کیا لکھ دیا ہے، کاغذ بہت اچھا ہے، تو یہ کس کے زمرے میں آتا ہے، مذکر کے۔ حسن، حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو۔ کائنات کی ہر ایک چیز میں ایک حسن ہے۔ کائنات کی ہر چیز میں ایک حسن ہے، یا اس کا حسن دیکھ کر سب دنگ رہ گئے، تو حسن جو ہے وہ مذکر کے زمرے میں آتا ہے۔ آزمائش، آزمائش کی گھڑی میں، یہ کی وجہ سے اس کی جو تذکیر و تانیث ہے وہ واضح ہو رہی ہے۔ آزمائش کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے، یعنی کہ آزمائش کے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے۔ امید، ہر حال میں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ امید جو ہے وہ مؤنث کے زمرے میں آتی ہے۔ بھوک، مجھے بھوک لگی ہے، ہم یہ تو نہیں کہتے مجھے بھوک لگا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، اور اس میں جو اس کا کیٹیگری ہے وہ مؤنث کی کیٹیگری ہے۔ جی بیٹا، پیج نمبر 121 پر اس کہانی کوسچن نمبر 7 ہے، اس میں اس نے اس کہانی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھنے کے لیے کہا ہے۔ اب ہم خلاصہ کرتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، اب ہم سبق کا خلاصہ کریں گے۔ خلاصہ سے کیا مراد ہے؟ خلاصہ کا میننگ ہوتا ہے بیٹا، جب آپ کوئی لیسن پڑھتے ہو یا کوئی نظم ہے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کو خلاصہ کہتے ہیں، اور اس کو مختصر کر کے بیان کرنے کو خلاصہ کہتے ہیں۔ اب ہم اپنے سبق نمبر 22 کا خلاصہ کرتے ہیں۔ اس سبق میں مصنف اپنے بچپن کا ایک قصہ سنا رہا ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب مصنف تیسری یا چوتھی جماعت کا طالب علم تھا۔ بیٹا یہاں پہ طالب علم کو ٹھیک سے لکھ لیجیے گا۔ دن رات گلی میں کھیلتا رہتا تھا، نہ پڑھائی کی کوئی فکر ہوتی تھی، بس ہر وقت کھیل ہی اس کے لیے اہم ہوتا تھا۔ والد صاحب نے بہت طریقے آزمائے پر کسی کا کوئی اثر نہ تھا۔ پھر انہوں نے ایک ایسا طریقہ مجھ پر آزمایا اور وہ پتہ نہیں کیسے مجھ پر اثر کر گیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر میں اپنی جماعت میں اول آیا تو مجھے نئی سائیکل لے کر دیں گے۔ بس میں نے دن رات محنت شروع کر دی اور آخرکار میں کامیاب ہو گیا۔ پھر میں رات دن اپنے والد کے پیچھے رہتا کہ میرا کام کب تک ہوگا۔ میرے والد ٹال مٹول کرنے لگے اور تنگ آ کر میں نے احتجاج شروع کر دیا، اور پھر میرے دادا جان نے وعدہ کیا کہ وہ مجھے میرا حق دلا دیں گے۔ پھر میں اپنے دادا کے پیچھے پیچھے رہتا اور ان سے اپنے کام کے لیے کہتا رہتا تھا۔ آخرکار دادا جان نے اپنے کسی عزیز سے زمانہ قبل مسیح کی ایک عدد سائیکل میرے لیے خرید ہی لی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو نکل آئے، کیونکہ اس سائیکل کی حالت بہت بری تھی۔ میں نے اسے لینے سے انکار کر دیا، لیکن میرے والد نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اسے میکینک سے ٹھیک کروا دیں گے اور یہ بالکل نئی ہو جائے گی۔ یہ سنتے ہی میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میکینک نے 2 دن میں سائیکل ٹھیک کرنے کا وعدہ کیا۔ ان دنوں میں نے دن رات سائیکل چلانے کی مشقیں کی۔ آخرکار سائیکل آ ہی گئی۔ میں نے اس پر کاغذ چڑھا دیے تاکہ یہ بالکل نہیں لگے۔ اگلے دن میں خوشی خوشی اس پر اسکول گیا۔ کچھ دن تو یہ بالکل صحیح چلی کہ میں محلے داروں کے کام بھی کرنے لگا، اور پھر اس میں سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں اور یہ اپنی پرانی حالت میں آنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اس کی بریکیں بھی خود لگانی پڑتی۔ دن بدن اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اسے دیکھ کر لوگوں نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور مجھے خود بھی اس پر سوار ہو کر جانے میں شرم محسوس ہونے لگی۔
میں اس سے اتنا تنگ آ گیا کہ اس سے اپنی جان چھڑانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اسے کئی بار گھر سے باہر بغیر تالے کے چھوڑا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا اور آخر کار مجھے اسے کباڑ کی دکان پر دینا پڑا۔ مگر آج جب میں پیدل آتا جاتا ہوں تو مجھے اس کی یاد آتی ہے اور میں بہت پچھتاتا ہوں کہ میں نے اپنی چیز کی قدر نہ کی، اور آج مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ہماری معمولی سی چیز بھی کتنی فائدہ مند ہوتی ہے، اور ہمیں اس کی اہمیت اور قدر کا اندازہ تب ہوتا ہے جب وہ ہماری زندگی سے چلی جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ہمارا سبق جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ ہم نے اس کے الفاظ معنی، ریڈنگ، کوسچن آنسرز بھی کر لیے ہیں اور معروضی بھی ساری ڈن ہے، اور اس کا خلاصہ تھا وہ بھی آپ کو کروا دیا گیا ہے۔ آپ نے اس خلاصے کو بہت اچھے سے لرن کرنا ہے۔ نیکسٹ ورکنگ تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ کیپ آن ڈوئنگ ہارڈ ورک، آگے بڑھتے جانا ہے، رکنا نہیں۔ اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔